السلام علیکم فرسٹ ایئر، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ ٹھیک ہیں آپ لوگ؟ ہم نے نظم ہلال استقلال کا آغاز کیا ہوا ہے، اس کے پہلے 3 اشعار ہم نے مکمل کیے ہیں۔ آج اس کا چوتھا شعر جو ہے اس کے حوالے سے ہمیں تشریح کرنی ہے۔ حسین ابن علی کے اسوہ مردانہ کا پرچم، برائے شمع ملت سوزش پروانہ کا پرچم۔ یہ ہے بیٹا، اس میں حسین ابن علی کی تلمیح کا استعمال کیا گیا۔ اس شعر میں شاعر نے ہلال استقلال کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے پرچم کے مماثل قرار دیا ہے۔ یہ پرچم جو ہے بچے، یہ عروج حق، زوال باطل اور اسلام کی بقا کے لیے جب حضرت امام علی مقام نے بلند کیا تھا 680 عیسوی اور 61 ہجری میں، جب واقعہ کربلا پیش آیا تھا، کوفیوں نے جھوٹ بولا اور امام علی مقام کے ساتھ غداری کی، اور جو ہے اس وقت جو تھے لوگوں نے اپنا، یوں کہہ لو کہ اپنا ضمیر فروخت کیا، اپنا ایمان فروخت کیا، اور دنیاوی مال و اسباب کے سامنے دیکھتے ہوئے امام علی مقام کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ لیکن امام علی مقام نے اپنا تن من دھن آل اولاد خاندان تک اسلام کی سربلندی اور حق کی سربلندی کے لیے قربان کر دیا۔ اس طرح یہ سبز ہلالی پرچم بھی اس بات کا پیغمبر ہے کہ پاکستانی قوم اپنی ملک کو، ملت اور دین کی حفاظت کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دے گی۔ جس طرح امام علی مقام نے اپنا سر نیزے پر چڑھا کر بھی، اس کے باوجود بھی آپ نے جو ہے وہ تلاوت قرآن مجید کو جو ہے وہ جاری و ساری رکھا۔ اس کے حوالے سے ایک انتہائی خوبصورت شعر ہے کہ کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی حصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ جس طرح امام علی مقام کا نام اور عمل آج بھی، اس کو آج بھی دوام حاصل ہے، آج بھی وہ زندہ ہے، اسی طرح شہداء کے کارنامے بھی تاریخ کے صفحات پر ثبت رہیں گے۔ الغرض جو پہلا مصرع ہے، اس میں شاعر نے امام علی مقام کا حوالہ دے کر ہلال استقلال کو بہادری، سرفروشی اور ثابت قدمی کا پرچم قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر نے اسلام کو شمع کا قرار دیا ہے۔ شمع ہوتی ہے بیٹا جس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، اور اسلام ایک ایسی شمع ہے جس سے پوری دنیا نے روشنی حاصل کرنی ہے، اور مجاہدین و شہداء ایسے پروانے ہیں کہ جو شمع کے گرد آئیں گے، اس اسلام کے گرد آئیں گے، اس کے گرد اپنی جانیں فنا کرتے رہیں گے، اور شمع اسلام کی خاطر اپنی جانیں قربان ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ مجاہدین و شہداء کو جو ہے ایسے پروانے قرار دیا کہ شمع اسلام اور پاکستان کی حفاظت کی خاطر جان نثار کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے۔ جب بھی وطن و دین کو ان کی ضرورت ہوگی، یہ مجاہدین، یہ پروانے، یہ رجز پڑھتے ہوئے میدان میں اتریں گے۔ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جاں باز چلے آتے ہیں، ٹھیک ہے بچے۔ اگلا شعر ہے جس میں 4 تلمیحات کا تذکرہ ہے۔ محمد ابن قاسم کے صحاب جود کا پرچم، یہ طارق کا، صلاح الدین کا، محمود کا پرچم۔ اب اس شعر میں شاعر نے جو ہے 4 تلمیحات کا ہے وہ تذکرہ کیا، اور ہر مسلم سپہ سالار کی ایک الگ کہانی ہے۔ محمد بن قاسم جو ہے، اور محمود غزنوی، طارق بن زیاد، صلاح الدین ایوبی، یہ وہ نام ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ جب بھی تاریخ کے صفحے الٹے جائیں گے، ان کے نام جو ہیں وہ جگمگ کرتے ہوئے ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہیں وہ گزریں گے۔ پہلے ہلال استقلال میں سبز ہلالی پرچم کو محمد بن قاسم کے پرچم سے تشبیہ دی ہے۔ حجاز بن یوسف جو اس وقت دمشق کا گورنر تھا، جتنا ظالم تھا اتنا ہی غیور اور فرض شناس بھی تھا۔ دیبل میں قید ایک مسلمان لڑکی جس کا نام ناہید تھا، اس کی فریاد سے متاثر ہو کر 712 میں 8000 فوج دیبل کی تسخیر کے لیے اس نے روانہ کی تھی، اور 17 سال کا امیر ایک سپہ سالار مقرر کیا تھا جس کا نام محمد بن قاسم تھا، جس نے بہترین دور اندیشی کا ثبوت دیتے ہوئے ہندی سپہ سالار بھیم سنگھ، راجہ طاہر اور راجکمار کو شکست دی، اور سخاوت کا یہ ثبوت دیا کہ اس نے جو دیبل کا ایک پنڈت تھا، اس نے اس کی مورتی بنا کر، محمد بن قاسم کی مورتی بنا کر اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ محمد بن قاسم نے اس کو جب اس چیز کا علم ہوا تھا تو اس نے اس مورتی کو پاش کر دیا تھا، اور برصغیر کے مقامی آبادی جو تھی اس کے ساتھ انتہائی جو ہے وہ اس نے، یوں کہہ لو کہ انتہائی اچھا سلوک کیا تھا۔ اس طریقے سے لوگ جوک در جوک جو تھے وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ پرچہ محمد بن قاسم کی سخاوت اور عزت کا آئینہ دار تھا، ٹھیک ہے۔
جس طریقے سے بادل بلا تعصب، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بلا امتیاز سب کو سیراب کرتا تھا، محمد بن قاسم نے بھی اس وقت اس اونچ نیچ کو مد نظر نہیں رکھا تھا۔ دوسری تعلیمی ہے طارق بن زیاد فاتح اندلس۔ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں نے 750 سال تک مسلمانوں نے اندلس پر حکومت کی ہے۔ 711 عیسوی میں موسیٰ بن نصیر کی آزاد کردہ اس بربری غلام نے 3500 بر فوج کے ساتھ اس نے جبل طارق پر قدم رکھا۔ آج بھی وہ پہاڑ موجود ہے اور جبل طارق کے نام سے موجود ہے۔ 12,000 فوج کے ساتھ گارڈلیڈ کے میدان میں رڈارک کے 80,000 فوج کو اس نے شکست دی تھی۔ ٹھیک ہے، علامہ محمد اقبال نے طارق کی گارڈلیڈ کے میدان میں مانگی جانے والی دعاؤں کو یوں لکھا: غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ شاعر نے اس پرچم کو جو ہمارا ہلال استقلال کا پرچم ہے، طارق کی بہادری کا آئینہ دار قرار دیا۔ یاد رہے کہ طارق کے حسن انتظام سے عیسائی اس قدر متاثر ہوئے تھے کہ آج بھی اگر آپ اسپین میں چلے جاؤ تو ان کے 5 پاؤنڈ کے نوٹ ہے، جو ان کا 5 پاؤنڈ کا نوٹ ہے، انہوں نے طارق بن زیاد کو اپنا ہیرو تسلیم کرتے ہوئے اس پر اس کی تصویر لگائی ہوئی ہے۔ تیسری تعلیم سلطان الدین ایوبی کی ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی کی ہے۔ وہ نسلاً کرد اور صلیبی جنگوں کا ہیرو تھا۔ 60 سال کی عمر میں بھی وہ تلوار کا اس قدر دھنی تھا کہ 25 سالہ رچرڈ عیسائی دنیا جسے ناقابل تسخیر کہتی تھی، اس نے اس کو شکست دی تھی۔ تمام عیسائی مصنفین اسے شریف ترین دشمن قرار دیتے تھے، اور آج بھی جو صلیبی دنیا ہے، عیسائی دنیا ہے، وہ طارق صلاح الدین ایوبی کے نام سے کامتی ہے۔ اور یاد رکھنا کہ یہ وہی صلاح الدین ایوبی تھا جس نے بیت المقدس کو بھی عیسائیوں کے چنگل سے آزاد کروایا تھا۔ یہ وہی صلاح الدین ایوبی تھا کہ جس کی تلوار جو تھی وہ عیسائیوں کو نیست نابود کرنے کے لیے جو ہے وہ ہر وقت لہراتی تھی، اور اس نے اپنی ذات کو اس قدر سے فنا کر دیا تھا، اور اسلام کی سربلندی کے لیے اور عیسائیت کی جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کے خلاف اٹھنے والے فتنوں کو ختم کرنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو آج بھی اگر ان کے سامنے جو نام لیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہے اس کی جو ہے یلغار ہے، صلاح الدین ایوبی کی جو تلوار ہے اور اس کی جو یلغار ہے، اس سے آج بھی عیسائی دنیا جو ہے وہ کانپتی ہے۔ چوتھی بیٹا تلمی جو ہے وہ محمود غزنوی کی ہے۔ اس نے ہندوستان پر 17 حملے کیے تھے اور ایک مرتبہ بھی اس نے شکست نہ کھائی تھی۔ ٹھیک ہے، اس نے کاٹیا وار میں ہندوؤں کے مندر سومناتھ کو پاش کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور یہ مسلمان محمود غزنوی کی طرح ناقابل تسخیر ہیں۔ یہ تلمیات اس نے استعمال کر کے کئی مقاصد کو جو ہے وہ حاصل کیے۔ اول یہ کہ یہ کوئی پرچم جو ہلال استقلال بنا ہے، یہ کوئی اتفاقی پرچم نہیں ہے بلکہ اشاعت اسلام اسی پرچم کا عکس ہے۔ یہ تلمیات پرچم کی قدامت کا اظہار بھی ہیں کہ ابن قاسم طارق و محمود کی تلمیات کے استعمال سے مسلمانوں کے اندر بہادری اور سرفروشی کو اس نے اظہار کیا ہے۔ چوتھا شعر ہے بیٹا، یہ پرچم ہے نشان عالم میں فتح و کامرانی کا، زمین پر ابر رحمت ہے نوید آسمانی کا۔ اس میں پاکستانی حکومت نے چونکہ یہ پرچم 3 شہروں کو عطا کیا تھا، فضا میں لہراتا ہوا یہ خاموش پرچم ہماری فتح کا اظہار تھا۔ پاکستان واحد دنیا کا ملک ہے، 54 اسلامی ممالک ہیں، 54 اسلامی ممالک میں پاکستان واحد وہ اسلامی ملک ہے جو نظریے کی بنیاد پر ایجاد ہوا۔ وہ نظریہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ٹھیک ہے، اس نظریے کی بنیاد پر اس نے جو ہے آزادی حاصل کی ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر یہ کہتا ہے کہ یہ پرچم بادل کی مانند ہے، اور بادل کی مانند سخاوت کا مظہر ہے۔ جس طرح بادل ہر شے، چاہے زمین بنجر ہو، زرخیز ہو، بیاباں ہو، جنگل ہو، صحرا، ہر چیز کو شراب کرتی ہے، اسی طریقے سے یہ پرچم بھی صراط مستقیم کی راہ حاصل کرتے رہیں گے۔ یاد رہے کہ پاکستانی پرچم کو تمام اسلامی اقوام کا نمائندہ ثابت کیا گیا۔ ویسے بھی پاکستان دنیا میں جو ہے وہ واحد اسلامی ممالک میں سے جو ہے وہ ایک ایسا جو ہے یوں کہہ لو کہ ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس ایٹمی طاقت موجود ہے، اور یہی پاکستان جو ہے اس نے جو ہے
اس نے یہ بہت بڑا اسلامی ملک ہے اور اسی پرچم کے سائے میں تمام امت مسلمہ نے اکٹھا ہونا ہے، اور یہی فلاح و کامیابی اور فلاح و کامرانی کا ضامن ہے۔ یہ پرچم آسمان سے اترنے والا پرچم ہے اور اس آسمانی تحفہ ہے ہمارے لیے، اور ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے اور ہم نے اس کو ہمیشہ سربلند و قائم دائم رکھنا ہے۔ ساتواں جہر ہے بیٹا یہ پرچم، یہ روایات و عظیم الشان کا پرچم، یہی پرچم ہے استقلال پاکستان کا پرچم۔ تشریح طلب شہر میں شاعر نے پاکستان کا پرچم فقط پاکستان سے نہیں بلکہ تمام اسلامی روایات سے جوڑا ہوا ہے۔ یہ وہی پرچم ہے جو اس پرچم کی کہانی کو اگر پیچھے جا کر دیکھو تو یہ وہی پرچم ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کے زمانے سے شروع ہوا اور ریاست مدینہ پر لہرایا گیا۔ یہ وہی پرچم ہے جو محمد بن قاسم نے دیبل کے مقام پر لہرایا۔ یہی پرچم خالد بن ولید نے عراق و شام پر لہرایا، عبیدہ بن جراح نے شام میں لہرایا، عمرو بن ناس نے مصر میں بلند کیا، حضرت علی نے خیبر کے مقام پر یہی پرچم لہراتے ہوئے مسلمانوں کے استقلال کا ثبوت دیا کہ مسلمان کس طرح جو ہیں وہ بہادر ہیں۔ یہ موسیٰ بن نصیر نے مراکش پر لہرایا، طارق بن زیاد نے اندلس پر لہرایا، ہارون الرشید نے روم پر لہرایا۔ یہ وہی پرچم ہے جو سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ موجودہ استنبول پر لہرایا۔ یہ وہی پرچم ہے جو سلمان اعظم نے سربیا، یونان و اٹلی تک گاڑ دیا۔ یہ وہی پرچم ہے جو فتح علی خان ٹیپو سلطان نے سرزمین میسور پر اپنے خون سے سینچا اور جب تک زندہ رہا حق کے ساتھ باطل کے سامنے ڈٹا رہا۔ اس پرچم کا ایک کے ساتھ دوسرا یہ پرچم جو ہے یہ اس کی لڑی میں جو ہے یہ پرویا ہوا ہے، اور یہ وہی پرچم ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے 1947 میں مسلمانوں کی عظمت اور مسلمانوں کی آزادی کا اعلان کرتے ہوئے جو ہے سرزمین پاکستان پر لہرایا گیا۔ دوسرے مصرے میں شاعر نے ایک مرتبہ پھر اس پاکستان کو ثابت قدمی، استحکام اور مردانگی کا پرچم قرار دیا گیا ہے۔ اس طرف یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ زمانے کے تند و تیز تھپیڑے جو ہوتے ہیں ان سے کبھی بھی مسلمان جو ہیں وہ گھبراتے نہیں۔ یہ ہمیشہ یہ جو ہے یہ یوں نہیں ہے کہ یہ جو ہمارے سپہ سالاروں کی کہانیاں ہیں یہ کوئی خوش دل کرنے والی کہانیاں ہیں اور بڑے کوئی فرضی کہانیاں ہیں۔ ہمارے سپہ سالاروں نے زمین طوفانوں کا رخ موڑ دیا، ہمارے سپہ سالاروں نے جو ہے وہ بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے، اور بھارت کے پاس جدید ترین T-55 ٹینک تھے۔ جنگی آلات میں بھارت پاکستان سے کئی گنا زیادہ تھا، لیکن نصرت جدید پاکستانیوں کے استقلال نے دشمن کو ناکو چنے چبا دیے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرچم پاکستانیوں کے استقلال اور مجاہدین کی ثابت قدمی کا پرچم ہے۔ اوکے کلاس، اللہ حافظ۔